اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طلبات، کلاس ششم، لیکچر نمبر 10، عنوان اور درسی موضوع ہے آج حج اور اس کی اہمیت۔ صاحبان محترم، حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن۔ حج کے معنی اور مفہوم آپ کی کتاب میں درج ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ حج ہر عاقل بالغ مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہو زندگی بھر میں ایک بار فرض ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ آنے جانے کا خرچہ اور واپس آنے تک گھر کا بال بچوں کا خرچ جس کے پاس ہو اور راستے کا امن ہو، کوئی ظالم بادشاہ ان کو نہ روک رہا ہو، تب یہ ہر حج فرض بنتا ہے۔ دین اسلام میں حج کے 3 بڑے اقسام ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، اور حاجی کو حاجی مفرد کہا جاتا ہے۔ حج تمتع، اور اس کے کرنے والے حاجی کو حاجی متمتع کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 حج قران، اور اس حج کے ادا کرنے والے کو حاجی قارن کہا جاتا ہے۔ فرائض 3 ہے حج میں۔ نمبر 1 نیت کرنا، جسے عملی طور پہ ہم احرام باندھنا کہتے ہیں۔ نمبر 2 وقوف عرفات، 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تک عرفات کی جگہ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا۔ نمبر 3 طواف زیارت، 10، 11 اور 12 تاریخ کو بیت اللہ کا طواف کرنا اور اس کے ساتھ سعی کرنا، اس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ یہ 3 فرائض ہے، لیکن اصل چیز ان تینوں میں سے وقوف عرفات ہے۔ جس طرح کے حدیث سے ثابت ہے، الحج عرفہ، حج دراصل عرفات ہی ہے۔ یہ 3 فرائض رکھتے ہیں۔ بقایا سنن، مستحبات، واجبات، مکروہات، محرمات، سب چیزیں اس ضمن میں آتے ہیں۔ تو آپ اپنی کتاب کو ملاحظہ کیجئے، حج کا مفہوم اور تعارف۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج اللہ تعالیٰ کے عبادت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے، پرانا طریقہ ہے۔ حج کے لفظی معنی ارادہ کے ہے، زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، یعنی صاحب استطاعت لوگوں پہ۔ حج سے مراد مکہ مکرمہ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور مخصوص اعمال کرنے کا نام حج ہے۔ حج کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ ان عبادات کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ مناسک حج 8 ذی الحج سے شروع ہو کر 12 ذی الحج تک جاری رہتے ہیں اور حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے۔
حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیوں کی یاد تازہ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کا عمل قبول کیا جائے اور ان کی اولاد سے فرمانبردار لوگ پیدا ہوں۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کو امن اور ثمرات کا شہر بنانے کی بھی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی۔ ہر سال لاکھوں فرزندان توحید و رسالت دنیا کے ہر ملک سے حج کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہو کر ان کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ آپ معلومات عامہ کی طرف جائے، حج کے طرز کی ایک دوسری عبادت عمرہ ہے، یعنی حج کی طرح وہ بھی ہے جو کہ سنت مؤکدہ ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ حج کے بعض اعمال اس میں شامل ہے، اس لیے اسے حج اصغر بھی کہتے ہیں، یعنی دو ہے، ایک ہے حج اکبر جس کو ہم حج کہتے ہیں، اور دوسرا ہے حج اصغر جس کو ہم عمرہ کہتے ہیں، چھوٹی حج۔ تو یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جمعہ کے دن عرفے کا آ جائے تو ہم اسے حج اکبر کہتے ہیں، اس کی کوئی دلیل اسلام میں نہیں ہے۔ ہر حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر کہتے ہیں، دونوں کے ادا کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے۔ حج کی اہمیت و فضیلت۔ حج ایک عظیم اور عالمگیر عبادت ہے۔ یہ گویا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک اجماع ہوتا ہے، ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لباس پہن کر حج کا مبارک فریضہ ادا کرتے ہیں۔ حج مسلمانوں میں محبت اور اتحاد کی علامت ہے، نشانی، علامت۔ حج پر جانے کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے۔ صاحب استطاعت، میں نے اس کی تشریح کی کہ آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس ہو اور راستے کا امن ہو اور اس کے واپس آنے تک بال بچوں کے لیے خرچ بھی ہو، اسے استطاعت کہتے ہیں۔ ہر اس شخص پر حج فرض ہے جس کے پاس اہل خانہ کے اخراجات کے علاوہ مکہ مکرمہ جانے کے لیے سواری اور رہائش کے لیے مال موجود ہو۔ آپ معلومات عامہ کی طرف نگاہ ڈالیں۔ خدا ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں 60 ان کے لیے ہوتی ہے جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ ایک کو شوط کہتے ہیں، ایک بار چکر لگانے کو بیت اللہ کے گرد، اور 7 بار چکر لگانے کو ایک طواف کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے ہوتی ہے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ فرضیت کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہو ان کے لیے اس کا گھر یعنی حج فرض ہے، اس کے گھر کا حج فرض ہے۔ حج ایک ایسا مبارک عمل ہے جو آدمی کے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جو انہوں نے پہلے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرے اور اس میں نہ تو بیہودہ باتیں کرے اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے تو وہ اسی طرح واپس لوٹ کر آتا ہے جسے وہ اس دن تھا جب اس
اسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا، یعنی ماں سے پیدا جب بچہ ہوتا ہے تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو شخص حج ادا کرے تو پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تنگ دستی اور گناہوں کو اسی طرح دور کر دیتی ہے جسے لوہار کی بٹی سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ یعنی انسان مالدار بھی بنتا ہے، مسلمان مالدار بھی بنتا ہے، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ استطاعت یعنی طاقت رکھنے کے باوجود حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید کا اعلان ہے، یعنی بہت سخت وعید ہے، وارننگ ہے، تنبیہ ہے ان کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص استطاعت یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اس حال میں مر جاتا ہے کہ حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی کے موت مرتا ہے یا عیسائی ہو کر۔ یہ انتہائی وعید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، وہ آپ کے پاس دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں گے۔ حج کی حقیقت، حج کا طریقہ اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کریں، خواہ وہ کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق رکھتے ہو، سب کے سب ایک مرکز خانہ کعبہ سے وابستہ ہو جائے اور ہر سال یہاں جمع ہو کر اس مرکز کے گرد طواف کرے۔ حج کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کریں اور ہر ادنا و اعلیٰ اور رنگ و نسل کا فرق مٹا دے کہ تمام مسلمان ایک جیسے ہیں۔ تمت بالخیر۔